ڈیئر SLS اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ 5th کلاس کی کاروان اردو کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کاروان اردو کی جو کتاب ہے اس کو نکال لیں اور اب کتاب کا صفحہ نمبر 16 نکال لیں۔ دیکھیں، آپ کو اس صفحے کے ایک سائڈ پہ صفحہ نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بچوں، یہاں دیکھیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 16 نکال لیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تفہیم۔ بچوں، سبق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سبق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تفہیم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بچوں وہ کسی چیز کو سمجھنا ہے، اور آج کا جو سبق ہے ہمارا یعنی تفہیم، یعنی اس سبق کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ خبر لو وقت کی اپنے خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ کسی کام کو مقرر کیے گئے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے جو اپنے کام کاج وقت پر کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی۔ یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت ایک بڑی دولت ہے، وقت ایک انمول خزانہ ہے۔ کھوئی ہوئی دولت تو ہمیں واپس مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ قدرت کی ہر چیز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے۔ موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، چاند سورج بھی اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ دنیا میں عزت اور خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، ذلت اور بدحالی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جی تو بچوں، یہاں تک کی پڑھائی میں ہم نے کیا پڑھا کہ کسی بھی کام کو مقرر وقت کے اندر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی آپ کو اگر ایک کام دے دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بچوں یہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سب سے اچھی جو مثال ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اسکول میں آپ کے جو ہیں وہ پیریڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس میں یہ پیریڈ اب آپ کا اسلامیات کا ہے اور یہ اردو کا ہے۔ اردو کے پیریڈ میں آج جو ہم نے ہے یہ سبق مکمل کرنا ہے، اس سبق کو ہم اسی پیریڈ کے اندر مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ہماری وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں صرف وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کام کو وقت پر سر انجام دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کامیاب صرف وہی ہوگا جو وقت کی پابندی کرتا ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اگر ایک بار چلی جائے تو ہم اسے دوبارہ کسی بھی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات کی اگر ہر چیز کو دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو بچوں سب وقت کی پابندی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ شام کے وقت طلوع ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ سورج کا تو وقت مقرر ہے طلوع ہونے کا، وہ تو صبح کے وقت ہی طلوع ہوتا ہے، اور غروب اس کا شام کا وقت ہے۔ چاند کو کبھی دن کے وقت نکلتے دیکھا ہے بچوں آپ نے؟ نہیں بھائی، چاند کو تو ہم نے ہمیشہ رات کے وقت نکلتے دیکھا ہے۔ موسم دیکھیں اپنے وقت پر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی موسم بھی آگے پیچھے نہیں آتا۔ اب آگے دیکھیں، طلباء کے لیے بھی وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اگر ایک طالب علم صبح سویرے اٹھے، وقت پر اسکول جائے، پڑھائی محنت اور توجہ سے کرے، وقت پر کھیلے، وقت پر کھائے، وقت پر سوئے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ پڑھائی بھی خوب کرے گا۔ جو طالب علم وقت کا پابند نہیں وہ کامیابی سے دور رہے گا، اور اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ جی تو بچوں، کامیابی سب کے لیے ضروری ہے، اور طلباء کے لیے تو وقت کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کس وجہ سے ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے لیے صبح کے اٹھنے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ کبھی بھی آپ اسکول دیر سے نہ جائیں، ہمیشہ وقت پر اسکول جائیں۔ آپ کی پڑھائی کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کھیل کے لیے بھی ایک وقت ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رات کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ آپ صبح جلدی اٹھیں، اور وقت پر اپنے پیپرز کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب آپ کے پیپرز ہوں تو آپ اس میں بھرپور کامیابی حاصل کریں۔
کیونکہ دنیا میں اگر آپ بچوں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ وقت کی پابندی ہے، اسی لیے بچوں وقت کی پابندی کا بہت خاص خیال رکھیے۔ جی تو بچوں اب صفحہ نمبر 18 نکال لیں اور دیکھیں اس صفحے پر آپ کے پاس ایک سرگرمی ہے، الفاظ کے حروف کی ترتیب بدل کر 4 نئے الفاظ بنائیے۔ یعنی یہاں پر ہمارے پاس 4 لفظ دیے گئے ہیں، دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم نے ان کی ترتیب کو بدل دینا ہے اور پھر سے نئے 4 جو ہیں وہ لفظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جس طرح سے میں نے اس لفظ کے جو حروف ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے، پے، الف، بے، نون، دال، چھوٹی یہ، اسی طرح سے پابندی کے جو حرف ہیں آپ الگ کر لیں، خوشحالی کے حرف کو بھی الگ سے لکھ لیں، انمول کے جو حرف ہیں ان کو بھی الگ سے لکھ لیں اور زندگی کے جو حرف ہیں ان کو بھی الگ سے لکھ لیں۔ اب دیکھیں پابندی کے سب سے پہلے ہم نے 4 حرف لکھنے ہیں، 4 الفاظ بنانے ہیں ان حرف سے، ٹھیک ہے، 4 الفاظ ہم بنائیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہم 4 لفظ بنائیں گے ان کے جو حروف ہیں وہ ہم نے انہی سے لینے ہیں، بس ہم نے ترتیب بدل دینی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے پابندی کے جو حرف تھے ان حروف کی ترتیب بدلی اور 4 جو ہیں نئے لفظ بنائے ہیں۔ دیکھیں ندی، ندی کے اگر آپ حروف پر غور کریں، نون، دیکھیں نون، دال، دال، چھوٹی یہ ندی۔ بندی کے اسی طرح سے دیکھیں بے، نون، دال، چھوٹی یہ، یہاں سے ہم نے یہ حرف لے لیے اور پھر باندی کو اگر دیکھیں تو باندی کو بھی ہم نے جو حروف ہیں وہ پابندی کے حروف سے ہی لیے ہیں۔ پانی، پانی کے بھی دیکھیں پے، الف، نون، چھوٹی یہ، یعنی پابندی کے حروف سے ہم نے کون سے الفاظ بنائے؟ ندی، بندی، پانی، باندی۔ اب دیکھیں خوشحالی کے حروف کو، تو یہاں پر ان کے حروف سے ہم نے 4 نئے لفظ بنائے جو ہیں وہ ہے خوش، شوق، ولی، حال۔ اگر ان الفاظ کے حروف پر آپ غور کریں تو خوش کے حروف چلیں ہم دیکھتے ہیں خے، واو، شین، یعنی ہم نے خوشحالی سے ہی لیے۔ اسی طرح اگر ہم ولی کے دیکھیں واو، لام، چھوٹی یہ، یعنی یہ چاروں حروف الفاظ جو ہیں ان کے حروف جو ہیں ہم نے کہاں سے لیے؟ خوشحالی کے حروف سے۔ خوشحالی کے حروف سے ہم نے کون سے 4 لفظ بنائے بچوں؟ خوش، شوق، حال اور ولی۔ اب اگلا جو ہے لفظ ہمارے پاس انمول، انمول کے حروف پر غور کریں تو ان حروف سے ہم نے جو الفاظ بنائے 4 وہ ہیں نل، مول، علم، مال۔ اب دیکھیں نل، نون، لام، یعنی انمول کے حروف سے ہی ہم نے یہ لفظ بنایا۔ اسی طرح مول کو دیکھیں میم، واو، لام، اسی طرح علم دیکھیں الف، لام، میم، مال کو بھی دیکھیں میم، الف، لام، یعنی یہ جو 4 الفاظ ہم نے لیے ہیں یہ انمول کے ان حروف کی ترتیب بدل دی تو ہم نے کون سے لفظ بنائے بچوں؟ نل، مول، مال، علم۔ اب ہمارے پاس جو آگے لفظ ہے وہ ہے زندگی، زندگی کے حروف کو دیکھیے تو ان حروف سے ہم نے جو الفاظ بنائے ہیں وہ ہے گندی، نظر، دیکھ، زن۔ اب دیکھیں اگر گندی کو تو اس کے جو حروف ہم نے لیے وہ یہاں سے لیے گیاف، نون، دال، چھوٹی یہ، اسی طرح دیکھیں دال، چھوٹی یہ، گیاف، ٹھیک، یعنی کہ زندگی کے جو حروف ہیں ان سے ہم نے کون سے 4 لفظ بنائے بچوں؟ گندی، نظر، زن، دیکھ۔ جی بچوں کتاب کا آج کا ہمارا کام یہیں تک تھا۔ اب آپ صفحہ نمبر 7 نکال لیں اور صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں آپ کو یہ الفاظ معنی 3 لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، پیکر، غزوہ اور دوزخ۔ یہ سبق نمبر محبت اور شفقت و پیکر کے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر جو ہے بہت ہی خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ ہمارا آج کا کام یہیں تک کا تھا بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اپنے کام کو بہت دھیان سے اور خوش خط کرنا ہے اپنے بچوں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔